آپ کا, یہ وہ دین ہے. میرے عزیز اور دوستوں, یہاں غور کرنا ہے مجھے آپ کو, یہاں مجھے آپ کو اندازہ لگانا ہے اللہ کیا فرماتے ہیں, اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں. اللہ کے عرش کے سائے میں وہ آدمی ہوگا جس کی جوانی عبادتوں میں گزرے. سوچیے آج کس سم جا رہے ہیں, آج کس سم جا رہے ہیں. کہاں ہے ہماری ریاضت و ذکر, کہاں ہے ہمارے اذکار, لبوں پہ صبح سے شام تک گانے, میوزک پہ پیر کو تھنکانا. یہ انسان کا وتیرہ, نوجوان کو وتیرہ بنا ہوا ہے. ایک سے ایک لبادہ پہننا, ایک سے ایک اسٹائل کٹانا, کٹنگ کا انداز زندگی بدل گیا انسان کا. عبادتوں کی جو کیفیت ختم ہو گئی. حد یہ ہو گئی کہ انسان برائی کے اس دلدل میں پہنچ گیا کہ شراب کے اس حالات نے انسان کو, نشے کی اس لت نے انسان کو اس مقام پر پہنچا دیا. حالیہ کے اندر بہار کا ایک رہنے والا جو نام کا مسلمان ہے, اپنی نشے کی آگ کو بجھانے کے لیے سپلکوں کو زندہ کھا رہا ہے, زندہ کھا رہا. حد یہ ہو گئی بچوں کی جو کھانسی کی ٹانک ہوتی, جس کو کورس یا کچھ کہتے, یا پھر ڈی کولڈ, جس سے ہلکا سا جو ہے اونگ اور نیند آ جائے. حد یہ ہو گئی اس ٹین ایج کے بچے جو 13 اور 19 سال کے بیچ کے ہیں, یا 13 یا 20 سال کے بیچ کے بچے, نشے کی عادتوں کی لت اس قدر پڑ گئی. جو وائٹنر ہوتا ہے اریز کرنے کے لیے, میٹنے کے لیے, جو 2 شیشہ ملتی ہے, ایک وائٹ پانی ایک وائٹ پانی ہوتا ہے, اس کو مکس کر کے ہلا کر کسی کاغذ کے اوپر غلط لکھ دیا گیا, اسے میٹا جاتا ہے. اس کا وائٹ حصہ چھوڑ کر جو پانی کی شکل کا جو لکوڈ آتا ہے اس کو پی کر بچے اپنی نشے کی پیاس کو بجھا رہے ہیں. میرے دوست ساتھیوں, نوجوانوں کی جوانی کس سم جا رہی ہے؟ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ تمہیں بڑے کر رہے ہیں؟ کیا اسی دن کے لیے تمہیں پالا جا رہا ہے؟ سوچئے آج جوانی کس سم جا رہی ہے, جوانی کس سم جا رہی ہے. گانجے کے شوقین سرگٹوں میں لگا کر, مٹے کے جو ہے چلم میں رکھ کر لوگوں کو اس عادتوں کی طرف راغب کرنے والے. جوانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس دن جب کسی کا سایہ نہ ہوگا, اللہ اپنا سایہ فگن کرے گا جس کی جوانی عبادتوں میں گزرے, جس کی جوانی عبادتوں میں گزرے. میرے دوست ساتھی, یہاں غور کرنے والے بنے کہ آج ہماری جوانیاں کہاں ہے. صبح ہوتی ہے تو دن کے 10 اور 12 بج جاتے ہیں. اس کے بعد بھائی کی موٹر سائیکل لے لیے, باوا کی گاڑی نکال لیے, ایک ٹرال مار لیے, اسکول یا کالج کے پاس ڈیوٹی ختم ہو گئی, آگے اور گھر میں بیٹھ گئے. دیوان خانے کھول کر دوستوں کا جمع واڑا ہو, ٹی وی چمچماتی کھل جائے, اور نہ جانے کون کون سے سیڈیز ڈال کر 10 دوستوں کو جمع کر کر اس کی لتیں, اس کی عادتیں ڈالیں. کئی نوجوان آج ایسے ہیں جس کو نہ غسل کے طریقے معلوم ہے, نہ وضو کے سلیقے معلوم ہے. کئی نوجوان آج کالج لائف کے اندر, ہاسٹل لائف کے اندر, بورڈنگ لائف کے اندر, یا اسٹریٹ بوائے جو گلیوں میں پھرنے والے بچے ہیں, ان کے پیچھے ایک لت ہے ایسی لگی ہوئی, ایسی لت لگی ہوئی ہے جو کہ اس برائی کے اڈوں کی طرف پہنچ رہے ہیں. نوجوانوں کو چاہیے کہ اس سے بچنے والے بنے. ہاتھ کا فیل کرنا, زنا کی طرف راغب کرنا, یہ تمام کام نوجوانوں کو وتیرہ بنا ہوا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بدکار ہونے والے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہو گئے. نیکوکار کی اللہ نے اجازت دی جس کی جوانی عبادتوں میں گزرے. سوچئے اگر 10 دوست ایک ساتھ مل کے بیٹھیں گے تو کمپٹیشن ہو کہ میں 10 سورہ یاد کیا ہوں, تو کتنے سورہ یاد کیا. یہ جنون تو پیدا ہو لوگوں میں. میں چھوٹی چھوٹی 10 سورہ یاد کر سکتا ہوں, تم کتنے سورتیں یاد کرتے ہو. میں آج ایک حدیث متن کے ساتھ پڑھا ہوں, تم کون سی پڑھ سکتے ہو.
میرے دوستو یہ شوق پیدا ہو کہ اخبارات کی حدیث کو کاٹ کر ایک دوسرے کے سامنے بتائے، مساجد کے بورڈوں پر لکھنے والے بنے، گلی کے کنارے پر ٹھہر کے لوگوں سمجھانے والے بنے۔ میرے دوستو غور کرنے والے بنے۔ پہلے مسلمانوں کی بستی میں عبدالخانے ہوا کرتے تھے کہ لوگ پانی پلانے کے لیے راغب ہوتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نیکی ہے لوگوں کو پانی پلانا۔ اللہ اکبر۔ اور آج مسلمانوں کے بستی اور علاقوں سے یہ عبدالخانے ختم ہو گئے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھی، اللہ نے آپ کے دل و دماغ میں وہ تڑپ پیدا کیا ہے جس کے لیے ہم فلاح اور بہبودی کی طرف لوگوں کو بلا سکے، یہ عمل کرنے والے بنے، جس کی جوانی عبادتوں میں گزرے۔ برائی کو روکنا اور نیکی کی طرف بلانا یہ بھی عبادت ہے۔ جیسے یہاں پر ایک آدمی لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر لا رہا ہے، یہ نیکی کی علامت ہے کہ آؤ ایک مرتبہ سنو تو صحیح ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ایک جنون کے ساتھ، ایک جذبات کے ساتھ لا کر بٹھانا، وقت پہ وقت دیکھنا کہ اب پروگرام شروع ہونے والا ہے، اب ہم کو جانا ہے، یہ نیکی کی علامت ہے۔ یہ نیکی کی علامت ہے۔ یہ محفلوں میں بیٹھنا، اس کی گفتگو کو سننا، یہ نیکی کی علامت ہے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، آج اللہ نوجوانوں کی جوانی سے خطاب کر رہا ہے۔ اللہ کے عرش کے سامنے وہ آدمی ہوگا جس کی جوانی عبادتوں میں گزرے، جس کی جوانی عبادتوں میں گزرے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، تیسرا وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تیسرا وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد سے لگا رہے۔ اللہ اکبر۔ جس کا دل مسجد سے لگا رہے۔ اللہ کے عرش کے سائے میں وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجد سے لگا رہے۔ اور آج نوجوانوں کا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ تھیٹروں کی زینت بنا ہوا ہے؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اللہ کے عرش کے سائے میں وہ آدمی ہوگا جس کا دل مسجد سے لگا رہے، بستی کی مسجدوں کی فکر کرے، لوگوں کی نماز تک بلانے والے بنے، پانی کی فکر کرے، وضوگاہوں کی فکر کرے، اگر مسجد کے ٹوائلٹ خراب ہے تو صاف کرنے والے بنے، جانمازوں کو سیدھا کرنے والے بنے، لوگوں کو بلانے والے بنے۔ کسی بھی جگہ ہے، ہم بڑی آفس پہ کام کرتے ہیں یا کسی دکان پر کام کرتے ہیں، وقت پر وقت دیکھتے رہے کہ کام ختم ہو جاتی نماز تک مجھے لوٹنا ہے، وقت یہ ظہر کا آنے والا ہے، وقت یہ عصر کا آنے والا ہے، وقت یہ مغرب کا آنے والا ہے۔ لیکن عزیز اور دوست ساتھیوں، کام کی دھن میں، ٹیپوں کی آواز نے، گانوں کی دھن نے لوگوں کو اس قدر غافل کر دیا کہ اس کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ مجھے اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ یہ عموماً جو چھوٹے کاروبار کرنے والے ہیں، بنڈی پر ایک آدمی کسی کا شربت بیچ رہا ہے، تربوز کا یا اگر آم کا، تو اس بنڈی پہ بھی جو ہے گانوں کے الفاظ لگے ہوئے۔ ایک نوجوان اگر ایکسرسائز کر رہا ہے تو جیم میں وہ گانوں کے کیسٹ لگے ہوئے۔ ایک نوجوان بیٹھ کے کاٹشپ کا کام ڈال رہا ہے تو اس کی اس دکان میں جو ہے گانے لگے ہوئے۔ اس کا فکر ہی نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے، وہ ذہن ہی نہیں ہے اس کا کہ مجھے اللہ کی طرف جانا ہے۔ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کا دل مسجد سے لگا رہے، جس کا دل مسجد سے لگا رہے، وہ شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ ہمارا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ آدمی غور کرے، ظہر کون سی نماز مسجد میں ہے، عصر کون سے وقت پر ہے، مغرب کون سے وقت پر ہے۔ یہ میموری، یہ ٹائم ٹیبل آدمی اپنے دماغ میں سیٹ کر لے، یہاں پر زور اتنے بجے ہے، وہاں پر زور اتنے بجے ہے۔ جیسے آج نوجوانوں کو فلموں کی میموری یاد ہے، اس کا ڈیٹا یاد ہے، میٹنی کب ہے، فرسٹ شو کب ہے، مارننگ میں کب جانا ہے، سیکنڈ شو میں کب جانا ہے، کون سی تھیٹر میں کون سا فلم کب کون سی کردار میں لگا ہوا ہے۔ یہ ذہن میں بیٹھی ہوئی میموری، یہ دل و دماغ میں اس کے۔ لیکن افسوس، اس کی اپنی مسجد، اس کی اپنی بستی کی مسجد کے اسے ٹائم ٹیبل یاد نہیں۔ اسی مسجد میں اور اسی مسجد کے ملکیوں میں رہنے والوں سے پوچھا جائے میرے بھائی ظہر کب وقت پر ہونے والی ہے، نہیں معلوم صاحب، بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ لو۔ اللہ رحم کرے، شرم آنی چاہیے۔ آواز بڑھائی، شرم آنی چاہیے آدمی۔ میرے دوست ساتھی، غور کرنے والے بنے، شرم آنی چاہیے آدمی۔ مسجد کے مرکزوں میں ہے، مسجد کی لائن میں گھر ہے، نماز کی ٹائمنگ یاد نہیں، دنیا
دنیا کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جس کا دل مسجد سے لگا رہے وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. آج ہر مسلمان کا دل کاروبار سے لگا ہوا ہے, ہر مسلمان کا دل تھیٹروں سے لگا ہوا ہے, ہر مسلمان کا دل آج بزنس کی طرف راغب ہے. اگر 10 کلاس کا بچہ ہے تو اسے فکر پڑی ہوئی ہے کہ مجھے اچھے مارکس سے پاس ہونا ہے. اس کا دل اور دماغ